اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لاکھوں کروڑوں درود ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی اردو وظائف کے پیارے دوستو، آج آپ کو محبت کا ایسا مجدی وظیفہ بتاؤں گا جو کہ ایک دن میں اثر کرتا ہے۔ جی ہاں میرے دوستو، اگر کسی نے کسی کو ایک دن میں اپنا بنانا ہے تو اس وظیفے کو ایک مرتبہ میرے کہنے پر پڑھ لیں۔ یقین کریں یہ وظیفہ کوئی بھی عامل پیسوں کے بغیر مفت میں نہیں بتاتا۔ کیوں؟ یہ اتنا طاقتور وظیفہ ہے کہ سالوں سے ناراض شخص کو منانے کے لیے فوری کام کرتا ہے۔ ایسا شخص جو آپ سے رابطہ نہیں کرتا، آپ سے محبت نہیں کرتا، اس نے آپ کا نمبر بلاک کیا ہوا ہے، آپ اس کے لیے بڑا تڑپتے ہیں، راتوں کو سوتے نہیں ہیں، کھاتے پیتے کچھ نہیں ہیں، آپ سوکھ کر کانٹے کی طرح ہو گئے ہیں، لیکن اس شخص کی صحت پر آپ کی طرف کا، آپ کی بے چینی کا، آپ کی محبت کا کوئی اثر نہیں ہو رہا۔ آپ نے بڑے لمبے وظائف بھی پڑھے، عملیات بھی کیے، کروائے بھی، اپنے پیسوں کا ضیاع بھی کیا، لیکن آپ کو فائدہ نہیں ہوا، تو آپ اس وظیفے سے انشاءاللہ اس شخص کو اپنی مٹھی میں کر لیں گے۔ وہ آپ کے لیے ایسا تڑپے گا کہ ایسی طرف آج سے پہلے کبھی کسی نے کسی کی نہیں دیکھی ہوگی۔ یہ اتنا جلالی قسم کا وظیفہ ہے۔ اگر کسی شخص سے نکاح کرنا چاہتے ہیں، محبت کی شادی کرنا چاہتے ہیں، تب ہی اس وظیفے کو پڑھنا ہے۔ اگر آپ نے اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد، محبوب کو پانے کے بعد غلط کام کر لیا تو آپ کو اس کی ایسی سزا ملے گی کہ آپ ساری زندگی نہیں بھول پائیں گے۔ وہ شخص بھی آپ کے ہاتھ سے جاتا رہے گا۔ اسی لیے جب اس شخص کو پالیں تب بھی کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ آپ نے بس اسی لیے یہ وظیفہ کرنا ہے کہ اس شخص سے آپ کا نکاح ہو جائے، بس، اور کوئی غلط کام نہیں کرنا۔ اکثر لوگوں کے فون آتے ہیں جن میں زیادہ تعداد خواتین کی ہوتی ہے، وہ یہی کہتی ہیں کہ میں نے اپنے محبوب کی محبت میں اسے راضی کرنے کے لیے ایسا کام کر لیا جو کہ شادی کے بعد کرنا چاہیے، اور اب وہ مجھ سے ناراض ہو گیا ہے، مجھ سے بات نہیں کر رہا، شادی کے لیے رضامند نہیں ہو رہا۔ تو خدارا جتنی مرضی محبت ہو، کبھی بھی کسی کو اکیلے ملنے مت جائیں، کبھی بھی ایسا کام ہرگز مت کریں، ورنہ شیطان آپ پر حاوی ہو جائے گا اور آپ سے ایسا کام کروا بیٹھے گا جس کا آپ کو ساری زندگی پچھتاوا ہوتا رہے گا۔ تو خدارا آپ برائی سے بھی بچیں اور کوشش کریں کہ جب بھی وظیفہ پڑھیں تو صرف نکاح کی خواہش کے لیے پڑھیں، بس، اور آپ نے کسی بھی نیت سے پڑھا تو آپ کو سخت نقصان ہوگا۔ خصوصاً بالخصوص وہ شادی شدہ عورتیں جو اپنے شوہروں کو اپنی مٹھی میں کرنا چاہتی ہیں، اپنے شوہروں کو اپنے قابو میں کرنا چاہتی ہیں، اور وہ شادی شدہ مرد جو اپنی بیویوں کو فرما بردار بنانا چاہتے ہیں، جن کی بیویاں ان سے بد زبانی کرتی ہیں، بد کلامی کرتی ہیں، وہ اپنی بیویوں کو راہ راست پر لانا چاہتے ہیں، وہ اس وظیفے کو پڑھیں۔ انشاءاللہ میاں بیوی کے درمیان بے مثال محبت پیدا ہو جائے گی، اور جن کے رشتے نہیں ہو رہے، جن کی اولاد نہیں ہو رہی، جن کے گھر میں لڑائی جھگڑے ہیں، فساد ہیں، بے چینیاں ہیں، پریشانیاں ہیں، کاروبار نہیں چل رہے، وہ بھی اس وظیفے کو پڑھ کر اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کو پا سکتے ہیں۔ تو آئیے وقت ضائع کیے بغیر بڑھتے ہیں وظیفے کی جانب۔ وظیفہ بڑا آسان ہے۔ وظیفے سے پہلے آپ سے یہی گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل ڈیلی اردو وظائف کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب بھی کریں اور ساتھ ہی لگے بیل کے بٹن پر بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بآسانی موصول ہو سکے۔ پیارے بھائیوں اور میری بہنوں، آپ نے کیا کرنا ہے، اچھی طرح وضو کر کے اس عمل کو رات کو سونے سے پہلے پڑھ لینا ہے۔ باوضو ہو کر آپ نے سب سے پہلے 2 رکعت نفل صلاۃ الحاجت کی نیت سے پڑھنے ہیں، جن میں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد یعنی الحمدللہ کے بعد 3 مرتبہ آیت الکرسی پڑھنی ہے۔ پھر رکوع سجود کے بعد دوسری رکعت میں الحمدللہ کے بعد 3 مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد سورہ اخلاص مکمل 3 مرتبہ پڑھنی ہے۔ پھر رکوع سجود اور سلام کے بعد وہیں پر بیٹھے بیٹھے آپ نے 321 مرتبہ 321 ٹائم یا ودودو یا عزیزو یا معزو
یہ اللہ کے 3 نام پڑھنے ہیں، یا ودودو، یا عزیزو، یا معزو، 321 مرتبہ۔ اول آخر 3، 5 یا 7 مرتبہ درود ابراہیم ضرور پڑھنا ہے جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں، اور یہ خاص وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے، اور آپ نے اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے رو رو کر دعائیں کرنی ہیں۔ سب سے پہلے تو آپ نے اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے کہ میرے اللہ میں بڑا گنہگار ہوں، میں بڑی گنہگار ہوں، تو رحمان ہے، رحیم ہے، معاف کرنے والا ہے، اے میرے اللہ میرے گناہوں کو معاف فرما۔ میرے مالک مجھے اتنا آزمائشوں سے دور رکھ جتنا تو رحمان ہے، اتنے گناہوں کو معاف فرما دے جتنا تو رحیم ہے۔ اے پاک پروردگار میری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما۔ آپ نے یہ دعا ضرور کرنی ہے، میرے اللہ اپنے پیارے محبوب کے صدقے سے، سونے حبیب کے صدقے سے میرے محبوب کا دل میری طرف پھیر دے، وہ مجھ سے نیک محبت کرنے لگے، جائز محبت کرنے لگے، اسے میرے نکاح میں جوڑ دے۔ میرے دوستو، محبت کی شادی کرنا، پسند کی شادی کرنا ہرگز بھی گناہ نہیں ہے۔ آپ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھتے ہوئے کوئی بھی وظیفہ نکاح کی حاجت سے پڑھیں، انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ وہ لوگ جن کے ارادے غلط ہیں یا جو محبوب ملنے کے بعد غلط کام کرنا چاہتے ہیں یا کر لیتے ہیں، ان کو اللہ تعالیٰ تو سارے معاملات جانتا ہے، ان کو اس وظیفے کا ذرا بھی فائدہ نہیں ہوگا۔ فائدہ تب ہوگا جب نکاح کی خواہش ہوگی، نکاح کی حاجت ہوگی، اور آپ نے اس وظیفے کو کسی بھی مقصد کے لیے پڑھ لینا ہے۔ اگر آپ کسی بھی حاجت کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو آپ نے 2 رکعت نفل کے بعد 3 مرتبہ سورہ یاسین بھی پڑھ لینی ہے۔ انشاءاللہ یہ ایسا مجری وظیفہ ہے کہ آپ کا ہر بگڑا ہوا کام سنور جائے گا۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ کی ذات ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جب چاہے جسے چاہے جو چاہے نواز دیتا ہے، صرف ہمیں مانگنے کا سلیقہ آنا چاہیے۔ روز اللہ کی عبادت میں دن گزارا کریں، 5 وقت کی نماز کا خاص اہتمام کیا کریں، ذکر و اذکار کیا کریں، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے رہا کریں، استغفار پڑھتے رہا کریں۔ استغفار پڑھنے والا اللہ کے بڑا قریب ہوتا ہے، کیوں؟ وہ اللہ سے توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ہر قسم کے گناہوں کے زنگ کو صاف کر دیتی ہیں۔ تو اسی لیے استغفار کی کثرت بھی کیا کریں، درود پاک بھی پڑھا کریں، اور نمازوں کی پابندی بھی کیا کریں، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو سب کچھ بن مانگے عطا فرمائے گا۔ محبوب کو پانا چاہتے ہیں، محبوب کو منانا چاہتے ہیں، کسی کے دل میں اپنے لیے طرب، بے چینی، محبت پیدا کرنا چاہتے ہیں، اس وظیفے کو دن میں 1 مرتبہ پڑھیں اور کم از کم 3 دن ضرور پڑھیں۔ پہلے ہی دن یہ وظیفہ اپنا اثر دکھا دے گا، لیکن اگر آپ 3 دن پڑھتے ہیں لگاتار تو انشاءاللہ مرتے دم تک یہ اپنا اثر نہیں چھوڑے گا۔ یہ اتنا طاقتور، اتنا جلالی وظیفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ سے یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے سوا کبھی بھی کسی کا محتاج نہ کرے۔ جو ماں باپ اپنے بچے اور بچیوں کے رشتوں کی وجہ سے پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اچھے اور نیک رشتے عطا فرمائے۔ جو مسلمان بے اولاد ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں نیک اور نرینہ اولاد عطا فرمائے۔ وہ لوگ جو بے روزگار ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں اچھا اور حلال رزق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے مال میں، ہماری جان میں، اولاد میں، کاروبار میں خیر و برکتیں عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ میرے دوستو، اس وظیفے کی خاص اجازت کے لیے ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل پر نئے ہیں تو چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کریں۔ آپ سے انشاءاللہ اگلی نئی ویڈیو میں ضرور ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور مجھے اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔